وزیر اعظم کی وفد کے ہمراہ مسجد نبوی میں حاضری، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر اعظم اور ان کے وفد کے لیے خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے وفد کے ہمراہ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے امت مسلمہ میں اتحاد و یگانگت اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا مانگی۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے گزشتہ روز جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ IMF سے مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، جلد خوشخبری ملے گی۔ وزیر خزانہ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، لاہور میں دھند سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی اور آبادی ملک کے لیے بڑے خطرات ہیں۔ موسم سرما میں کم بارشیں ہونا بڑے خطرے کی طرف اشارہ ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے فنڈ کا نظام لائیں گے۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے بتایا کہ 2 ہفتوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے فائنانسنگ پر IMF سے مثبت بات چیت ہوئی۔ سیلابی نقصانات کی بحالی منصوبوں کے لیے $10 ارب کی امداد کا وعدہ ہوا۔ ہم قابل عمل منصوبے تیار نہیں کر سکے اور امداد استعمال نہیں کر سکے۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے ہمیں قابل عمل منصوبوں کو سامنے لانا ہوگا۔ وزارت خزانہ موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی میں یوم پاکستان کی تقریب، سیاستدانوں اور سفارتکاروں کی شرکت۔ تقریب میں سیاستدانوں، سفارتکاروں اور کاروباری شخصیات سمیت بڑی تعداد مہمانوں نے شرکت کی، جہاں ناظم الامور پاکستان ہائی کمیشن نئی دہلی سعد احمد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ناظم الامور سعد احمد بڑائچ نے کہا کہ پرامن اور جمہوری جدوجہد سے قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کا قیام پایا تکمیل کو پہنچا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی عالمی امن، سلامتی اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کے نصب العین پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دیگر ریاستوں کے ساتھ ہمیشہ باہمی احترام پر مبنی دوستانہ تعلقات کی کوشش کی۔ جنوبی ایشیا ہمارا مشترکہ گھر ہے، اسے امن، سلامتی اور خوشحالی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ تنازعات کے حل سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں نئی صبح طلوع ہو سکتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سنگین مسئلہ، حکومت چیتے کی رفتار کے بجائے کشفے کی چال چل رہی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل۔ سپریم کورٹ میں موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس کی سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کی، جس دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین مسئلہ ہے، حکومت کو چیتے کی رفتار سے چلنا چاہیے لیکن وہ کچھوے کی چال چل رہی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا کہ چیئرمین کی تعیناتی کے لیے تیسری مرتبہ اشتہار دیا گیا ہے۔ اس پر جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا، پہلے 2 مرتبہ اشتہار دینے کا فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ شارٹ لسٹ 3 ناموں میں سے پہلے نمبر والے امیدوار کی دوہری شہریت نکلی۔ حکومتی پالیسی ہے اعلیٰ عہدیدار پر دوہری شہریت والا شخص نہیں لگایا جا سکتا۔ بعد ازاں آئینی بینچ نے کیس کی مزید سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔